وقت ضائع نہ کرنا بہت بڑی خوبی ہے کہ ایک ایک منٹ کو آپ قیمتی سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹائم پہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے اور وہ آپ کام کر دیتے. صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں، کتنے بجے آپ نے ناشتہ کرنا ہے، کتنے بجے آپ نے کام پہ جانا ہے، کتنے بجے آپ نے واپس آ جانا ہے. یہ بڑی اچھی روٹین ہے. اور کچھ گھروں میں تو ٹھیک 12 سے 12:30 کے درمیان دن کا کھانا دے دیا جاتا ہے. شام کو 7 ساڑھے 7 بجے دے دیا جاتا ہے کھانا. وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک پلان ہوتا ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ اتنے بجے تک ہم نے کچھ خبریں دیکھ لینی ہیں جن میں کچھ ہیڈ لائنز ہو گئیں. ٹھیک ہے، خبریں بھی کچھ حد تک دیکھنی چاہیے. میں جہاں کہتا ہوں کہ یہ ایڈیٹ باکس ہے، یہ کچھ نہیں دیتا، کچھ بہت تھوڑا بہت آپ کو ضرور اس کی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے. اور سمجھ عقل خود انسان میں ہونی چاہیے کہ جو دکھایا جا رہا ہے یہ واقعی ایسا ہے بھی یا اس کے پیچھے کوئی چیز ہے. یہ انسان کی اپنی سوجھ بوجھ ہونی چاہیے. خبریں دکھانا تو خبروں والوں کا کام ہے، ٹھیک ہے. تبصرے کرنے تبصرے والوں کے کام ہیں. ظاہری بات ہے کہ اب تک دیکھا جائے تو تبصرے سے فائدہ تو کچھ نہیں ہوا. میرے خیال میں 98 99 سے یہ تبصروں کا سلسلہ چل رہا ہے. 20 22 سال ہو گئے ہیں تو کوئی خاص خاطر خواہ چینج تو نہیں آئی. تو چینج تو وہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی چیز دکھائی ہے تو واقعی معاشرے میں کوئی چینج آ گئی ہے، ایسی بات نہیں ہے. تو وہ میں یہی کہتا ہوں کہ اگر کوئی اس طرح کے چینلز ہیں جو اچھے طریقے سے سیلف ڈیولپمنٹ کی طرف ہیں یا مختلف اچھی چیزیں بتا رہے ہیں، ان میں اقوال بھی ہو سکتے ہیں، میں پہلے کہہ چکا ہوں، ان میں موٹیویشن بھی ہو سکتی ہے، ان میں کوئی مثبت باتیں بتائی جا رہی ہوں، یہ زیادہ اچھی بات ہے بنسبت اس کے کہ آپ کو ذہن میں وہی چیزیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا جی اب کیا بنے گا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ پھر انسان میں مایوسی پیدا کرتی ہیں. تو انسان میں تو حوصلہ ہونا چاہیے آگے بڑھنے کا. تو یہ ظاہری بات ہے، یہ الیکٹرانک میڈیا جو ہے یہ اس پہ بڑا اچھا کام کر سکتا ہے اگر کرنے پہ آئے تو. لکھنے کی جو اہمیت ہے وہ آج بھی اپنی جگہ قائم ہے. لکھنا کیسا ہے کہ سپوز دن کے کام ہی ہیں. تو مجھے یاد ہے میری بیٹی مجھے ایک وہ نوٹ پیڈ ٹائپ ایک چیز دیتی تھی جس سے آسانی سے کاغذ اتر جاتے تھے. تو میں اس پہ اوپر سب سے اوپر پہلے لکھتا ہوتا تھا تھنگز ٹو ڈو. ٹھیک ہے، پہلے نمبر پہ کام کون سا ہے، دوسرے پہ کون سا ہے، تیسرے پہ کون سا ہے. اور یقین مانیے کہ جو وہ کام سپوز میں نے 7 کام دن کے لکھے ہیں کہ شام تک میں نے یہ کر لینے ہیں، ان میں سے 5 6 کام میں لازمی کر لیتا تھا. اور جب کبھی کبھار ایسا بھی ہونا کہ وہ میں نہ لکھ سکتا اور دن کو میں کام شروع کر دیتا تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ میرے ذہن میں وہ جو کام تھے وہ الجھے رہتے تھے اور میں وہ کام آسانی سے نہیں کر سکتا تھا. تو یہ میں نے خود سے محسوس کیا کہ لکھنا چاہیے اور اس کو پھر شام کو آپ اس کو ٹک کر دیں کہ یہ کام میں نے کر لی ہیں. اور میں ٹک کرتا تھا انہیں اور مجھے بڑی سیٹسفیکشن ملتی تھی. اور میں آج بھی یہ کام کر رہا ہوں اور سیٹسفیکشن لے رہا ہوں. ظاہری بات ہے کہ جب آپ اپنی سپوز یہی سوشل میڈیا پہ آپ جو چیزیں دیتے ہیں تو ان پہ ویڈیوز آپ بناتے ہیں یا آپ ان پہ کوٹس دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان کی ایک ترتیب ہوتی ہے کہ پہلے یہ کام کرنا ہے پھر یہ کرنا ہے. تو جب اس طریقے سے کیا جائے گا تو زیادہ بہتر ہوگا. اور یہ ایک آرگنائز وے ہے کام کرنے کا. تھنگز ٹو ڈو کی جو لسٹیں ہیں، جو چھوٹی چھوٹی پرچیاں ہیں، ان کو ویسے میں ساتھ ساتھ سنبھال رہا ہوں. اور میرے دماغ میں آیا کہ جب ایک عمر گزر جائے گی ان کو لکھتے ہوئے تو ظاہری بات ہے ایک ایک دن کا پتہ چلے گا کہ اس دن میں نے یہ کام کیا، اس دن میں نے یہ کام کیا. سپوز ایک بندہ 40 کے بعد لکھنا شروع کرتا ہے تو 60 65 70 تک جب تک اس نے کام کرنا ہے تو وہ پرچیوں کو وہ چھوٹی چھوٹی جو ہیں تھنگز ٹو ڈو کی جو بنی ہیں ان کو وہ سنبھال کر رکھ رہا ہے. تو وہ 20 25 سال 30 سال کا اس کے پاس ڈیٹا آ جائے گا کہ روز میں نے یہ کام کیا، ہر روز میں نے یہ کام کیے اور میں نے اس سے یہ پروگرس لی. اور اگر کوئی 18 20 سال کا ہی لڑکا ہے اور آج سے یہ شروع کر دیتا ہے، لکھنا شروع کر دیتا ہے، کیا لکھنا کہ اس نے دن کے جو کام کرنے ہیں، چاہے وہ پڑھائی ہے، چاہے وہ یونیورسٹی جانا ہے، چاہے تو یہ اگر وہ لکھنا شروع کر دیتا ہے تو وہ ایک ٹائم پہ محسوس کرے گا 50 60 میں آ کے جب وہ پچھلے 40 سال کا اپنے پاس وہ محفوظ چیز دیکھے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ میں نے زندگی میں کیا کیا کام کیے، میری محنتیں کیا رنگ لائیں، یہ بھی پتہ چلے گا. اس کے پاس ایک کمپلیٹ ڈیٹا ہوگا. اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جس کے پاس ایک پورے کا پورا لکھا ہوا موجود ہو کہ فلانے دن کو میں نے یہ کام کیے، یہ ایک آدھ کام رہ گیا، اس کام کو پھر میں نے اگلے دن رکھ لیا اور میں یہ کام کرتا رہا.
گروسری لینے والا بندہ اگر لکھ کر سامان جو اسے چاہیے، آٹا، گھی، دالیں، چینی، جو کچھ بھی ہے، نہیں لکھ کر لے کر جائے گا، آدھا سامان لائے گا، آدھا چھوڑ آئے گا۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جب ان گروسری والی شاپس پہ جائیں تو ان کے پاس وہ فہرست ہوتی ہے، اور جن کے پاس فہرست نہیں ہوتی تو اچھا یہ بھی کر دیں، اچھا یہ بھی کر دیں، ہاں اس کی بھی ضرورت ہوگی۔ جو لکھ کر لے کر جانے والا بندہ ہوگا وہ ساری چیزیں لے آئے گا، اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ جس نے دوبارہ بھی لکھ کر نہیں گیا وہ پھر آدھی چیزیں چھوڑا ہے۔ یعنی اگر 3 بار اگر جا کر تو وہ چیزیں لانی ہیں تو خود سوچئے کہ لکھ لینے کا کتنا فائدہ ہے، کہ لکھ لے بندہ اور وہ چیز لے آئے۔